تو میم اگر سیکنڈ میرج کر لی ہے تو کیا کوئی پرابلم ہونا چاہیے خاتون کو یا نہیں؟ اگر فیملی خدا نہ خاصے ڈسٹرائے ہوتی ہے تو پورا معاشرہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. یعنی میڈیا میں جو خاتون ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت دبنگ ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ علیحدہ ہوں تو اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے الگ کریں. السلام علیکم، ڈیلی سٹوریز آف پاکستان سے میں طلحہ سلہری ہوں. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سینئر اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب صاحبہ کو ان کے ہسبینڈ کی جانب سے بروٹل ٹارچر کیا گیا ہے. ان کے ہسبینڈ نے یہ جو درندگی کی ہے اس پر کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اسی پر ڈاکٹر سلمہ صاحبہ سے بھی کامنٹس جانتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میم، سینئر اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب، جن کو پورا پاکستان جانتا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ نے جو بروٹیلٹی کی ہے ان کے ساتھ، کیا کامنٹس کریں گے؟ جی، اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ڈینجرس رجحان جو مجھے دکھائی دیتا ہے ایز اے ایجوکیشنلسٹ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ جہاں زیب شی از امپاورڈ لیڈی. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک یہی سوچتے آئے ہیں کہ شاید ایک خاتون جس کے خلاف وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، وہ ان پڑھ ہے، کمزور ہے، تو اس کے اوپر وائلنس ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، اور جو پڑھی لکھی ہے، امپاورڈ ہے، اور میڈیا میں ہے، یعنی میڈیا میں جو خاتون ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت دبنگ ہوں گی اور پتہ نہیں کتنی امپاورڈ ہوں گی. تو اس خاتون کے خلاف جو ہے اگر وائلنس ہوا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، وہ ابھی بھی بہت، میں تو کہوں گی بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پیچھے ہے، جس میں ایک عورت کو ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے وہ پدرانہ سوسائٹی جو ہے ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس کا اچھے سے اظہار ہوتا ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے. میم، عائشہ جہاں زیب صاحبہ سے تقریباً 10 دن پہلے میری پرسنلی ان سے ملاقات ہوئی. میں ایک چینل پہ تھا تو مجھے وہاں پہ ملی، اور میں نے ان سے کہا کہ میم، میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو فزیکل دیکھا ہے، ویسے ساری زندگی جتنی بھی ایج ہے میں نے آپ کو اسکرین پر دیکھا ہے، تو تب بھی ان کے چہرے پہ نشان تھے. اور عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے جیسے بتایا کہ 6 منتھ سے تقریباً وقفے سے ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان پر یہ ٹارچر کر رہے ہیں. اور جو ابھی ریسنٹ ٹارچر ہوا ہے وہ باقاعدہ گن کے جو بٹ ہیں وہ مارے گئے، ان کو جو بتایا گیا، اور گن پوائنٹ پر ان پر ٹارچر ہوا ہے. تو وجہ عائشہ جہاں زیب یہ بتاتی ہیں کہ سیکنڈ میرج میرے ہسبینڈ نے کوئی خفیہ کی ہوئی ہے. تو جب میں پوچھتی ہوں تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس طرح کا بہیو میرے ساتھ کرتے ہیں. تو میم اگر سیکنڈ میرج کر لی ہے تو کیا کوئی پرابلم ہونا چاہیے خاتون کو یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے ہم اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لے لیتے ہیں. اس کو میں 3 طرح کی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. ایک، اس کو ہم مذہبی لحاظ سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، دوسرا اس کو معاشرتی لحاظ سے، اور تیسرا قانونی لحاظ سے. اب اگر ہم انہیں تینوں پرسپیکٹیو میں دیکھیں، جو آپ نے بات کیا، دیکھیں یہ ہر انسان کا پرسنل مسئلہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اگر ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اس میں عورت کے لیے یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اس کے ساتھ رہے، نہ چاہے تو نہیں رہے. اچھا، اب یہاں مار پیٹ کی گنجائش نہیں بنتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا اور کسی بھی طور پہ آپ کی جو ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، یا نہیں گاڑی چل رہی زندگی کی، ہونا تو نہیں چاہیے کہ میاں بیوی الگ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ رکھا ہے کہ اس میں مار پیٹ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے مذہبی لحاظ سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ علیحدہ ہوں تو اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے الگ کریں، بلکہ یہاں تک ہے کہ تم نے اس کو جو دے دیا ہے اس سے واپس بھی نہ لیں. اور اسلام میں عورت کا جتنا احترام ہے اس کو ہم باقی دوسرے مذاہب یا معاشرے شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آ جائیں اس کا قانونی پہلو. قانونی لحاظ سے دیکھیں، بڑھتا ہوا تشدد ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ خواتین کے خلاف اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شاید ہمارا قانون جو ہے پریکٹیکل جو ہے غیر مؤثر ہو گیا. کہ وہ اتنا غیر مؤثر ہونے سے مراد یہ ہے کہ مداوع نہیں ہے. اگر کسی ایک کو سزا ملے تو باقیوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. تیسرا ہماری معاشرہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے آج بھی ہزاروں سال پیچھے ہے، جہاں عورت کو ایک چیز کے طور پہ لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس کے حقوق سے انکاری ہوا جاتا ہے. تو میں اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہوں. باقی یہ کہنا کہ کسی کو کیا چیز پسند ہے نہیں پسند ہے، یہ ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ ایک انسان کا حق ہے
یہ اس کو آزادی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، ہر طرح سے انسان ہے آزاد کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، کہاں تک وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور کہاں تک برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون ہے اور ان کے ہسبینڈ دوسری شادی افورڈ کر سکتے ہیں، کیا اس خاتون کو اپنے ہسبینڈ کو دوسری شادی کر دینی چاہیے، کرنے دینے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں میں اس کو پھر یہی کہوں گی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ظاہر ہے کوئی بھی دوسری عورت اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے کہ جی میں شیئرنگ نہیں چاہتی، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو بھی ہم اس کو زبردستی اس کے اوپر تھونک نہیں سکتے۔ ایک انسان اس کو، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک انسان کے لیے نہیں ہے وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ساری جو بیویاں دوسری بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ڈس ایگری کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے ڈنڈے کے زور پہ مجبور کیا جائے، نیگوشیشن کے تھرو ہم آپس میں اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور نہیں حل ہو رہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ تو بتایا ہے۔ تو یہ جو ان کے ہسبینڈ کی جانب سے بروٹل ٹارچر ان پر کیا جاتا ہے، یہ ٹوٹلی رونگ ہے، رونگ ہے، رونگ ہے، اور مرد کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی خاتون پر ہاتھ اٹھائے، تو میم یہ جو ان کے ہسبینڈ کی جانب سے کیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کامنٹس کریں گے؟ جی بالکل صحیح کہا کہ جیسے میں نے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے ایک کمزور پہ، دیکھیں اس کو جنرلائز کریں تو کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھائیں، اور بیوی جو ہے اس کے اوپر اس کو مار پیٹ کرنا، اس کے اوپر تشدد کرنا، اس کو تو کسی بھی صورت جو ہے اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہ عائشہ جہاں زیب کا ایشو نہیں ہے، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں جو ڈیلی اس ٹارچر سے گزرتی ہیں اور شاید وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی، مطلب اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اس ایشو کے پرسپیکٹیو میں آپ جرنلسٹ کو بھی یہ ایڈوائز کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ صرف اسی پہ نہ رہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں، خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں ہے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، خواتین کی جو ہے معذور ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں، پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، اور بے تحاشا تشدد ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے اوپر اب ہمیں صرف کاز کو نہیں ہمیں افیکٹ کو نہیں دیکھنا، اس کے کاز کو بھی دیکھنا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہماری سوسائٹی میں اتنا عدم برداشت ہے، یا خواتین کی طرف جو ہمارا رویہ ہے وہ آج بھی وہی ہے پدرانہ سوسائٹی والا جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ تو ہم اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اور آنے والے دور میں ہے کہ ہم ایک اچھے شہری، اچھے انسان کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میم بینگ اے فیمیل، اور آپ ایک پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ عائشہ جہاں زیب کو اس سچویشن میں کیا اپنے رشتے کو قائم رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے، لیکن آپ کی ایک کیا رائے؟ انسان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے رپورٹ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا گن کے بٹ ماریں کے اس پہ بٹ مارے، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی جان دے دیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ فعل میں سے ایک جو فعل ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اپنے یوز ہی نہیں کرنا، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ سپریشن ہو جائے یہ سارا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر ایک فیمیل سمجھتی ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ظاہر ہے وہ فیصلہ خود کر سکتی ہیں کہ جہاں جان کو بچانا فرض ہے، اور اگر یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو الٹیمیٹلی وہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا یہ رول ہے کہ سوسائٹی ممبر کے طور پہ ہمارے یہاں جن خواتین اس طرح کی مطلب اگر تشدد بھی خواتین پہ ہو رہا ہے تو ہم مرد کی بجائے خواتین کو کہتے ہیں کہ اسی نے کچھ غلط کیا ہوگا، اسی کے لیول پہ ہوگا، اس نے کوئی بات نہیں مانی ہوگی، یقیناً کچھ غلط ہوا ہوگا۔ تو اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میم لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ڈیورس ریشو جو ہے نا، انفارچونیٹلی اس کی جو ریشو ہے اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ اضافہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے بھی دو پہلو ہیں اور یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ دیکھیں بس اسے شارٹلی بریف کر دیں۔ کاز اینڈ افیکٹ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ شاید ہماری جو پدرانہ معاشرہ ہے وہ نہیں بدلا، ٹھیک ہے، اور اب یہاں بہت سارے فیکٹر ہیں، جس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسے خاتون امپاورڈ ہوئی ہے، وہ باہر نکلی ہے، تو الٹیمیٹلی
उसकी एम्पावरमेंट ने मर्द के लिए एक इशू क्रिएट किया है, हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज आई है। आप मर्द ने उसको किस हद तक तस्लीम किया है, ये एक मसला है कि एम्पावर्ड खातून को वो आज भी अगर पुराने वक्तों के मुताबिक सोच रहा है तो फिर एक इशू क्रिएट होता है और घर टूट जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें औरत और मर्द दोनों का ही किरदार है, दोनों को ही जैसे मैं कहूँगी कि ज़माना बदल गया है, अगर हम उसी पुराने ज़माने के मुताबिक अपने आप को नहीं अपग्रेड करेंगे तो मसला क्रिएट होगा। अच्छा, इसका सलूशन इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत दिया है और बड़ा अच्छा दिया है। जैसे मगरबी माशरा है, वहाँ भी यही मसला है, इसका मतलब है उनके पास सलूशन नहीं है, हमारे पास सलूशन है। हमारे पास सलूशन है, देखिए जो फैमिली है ये बुनियादी यूनिट है माशरे का। जी जी। अगर फैमिली खुदा ना खासे डिस्ट्रॉय होती है तो पूरा माशरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम छोटी मोटी बातों को नो डाउट दरगुजर करें, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो झगड़े हैं घर के उसको बाहर ना लेके जाएं। हमारे बड़े मौजूद हैं, निगोशिएशन है, टॉक्स हैं। हाँ, फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर हस्बैंड को कोई मसला है तो वो अपने बड़ों को इन्वॉल्व करे, बैठ के बातचीत करे, कोशिश करे कि मसले का हल निकले। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें तो अपने रिश्तेदारों को, इर्द गिर्द के लोगों को, अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इवन के कई ऐसे इशू हैं जो अदालत में जाके हल हो जाते हैं, और यानी कि कई जस्टिस ऐसे रैशनल मियाँ बीवी को टाइम देते हैं तो 90% हल हो जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसको इनिशियल स्टेज पे एड्रेस करना शुरू करें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, और बात नौबत वहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ तक जानी चाहिए। ये बहुत चीज़ें। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर सलमा साहिबा का इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा किया है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, और अगर इंटरव्यू पसंद आया है तो लाइक के बटन पर प्रेस कीजिएगा, और हमारे चैनल डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।